لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا سگے بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے، زمین جائیداد کی خاطر سگے بہن بھائی کی شادی کرا رہے ہیں ماں باپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیس پردیس میں رہنے والے سبھی دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ چودھری مختار ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا۔ اس کو اپنی جائیداد پہ رتبے پہ بہت مان تھا، لیکن نہ اس کو اولاد کی کمی کھٹکتی تھی۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، اولاد سے محروم تھا۔ اس کے جو شریک برادری والے لوگ تھے اس سے کہتے تھے چودھری تیری زمین جائیداد پہ نا کتے بولیں گے، تیری تو اولاد ہے کوئی نہیں ہے، نہ تیرا کوئی وارث ہے، نہ تیرا آگے پیچھے ہے کوئی۔ چودھری مختار یہ سن کر نا غصے میں گھر آ کے بڑا پریشان رہتا۔ وقت گزرتا رہا، کافی علاج کرائے، آخر 8 سال بعد اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے۔ جب بیوی امید سے ہوتی ہے، چودھری مختار اسی دن نا گھر میں ڈھول والے بلاتا ہے، پارٹی رکھتا ہے، جشن مناتا ہے، سارے شریک برادری کے لوگ اکٹھے کرتا ہے۔ سب لوگ پوچھتے ہیں چودھری کس بات کی دعوت ہے؟ کہتا ہے میری جو بیوی ہے نا امید سے ہو گئی ہے، اب دیکھنا میرا وارث پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں چودھری تیری جو مت ہے ماری گئی ہے، ہو سکتا ہے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو جائے۔ چودھری غصے میں کہتا ہے کہ تم لوگ شریک برادری کے لوگ مجھ سے جلتے ہو، حسد کرتے ہو، دیکھنا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اس طرح کرتے کرتے 9 ماہ تک، جب تک اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ہر شام اس کے گھر میں نا ڈھول ڈھمکا بجتا، حویلی میں کھانے چلتے، بہت سے لوگ آتے کھانے کھاتے اور چودھری کی عقل پہ ماتم کرتے، چودھری کو سمجھاتے کہ یہ کام چھوڑ دے۔ چودھری غصے میں تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، مونچھوں کو بل دیتا اور لوگوں پہ ہنستا۔ کرتے کرتے جب 9 ماہ پورے ہو گئے تو اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جو دائی ہے بچے کو لے کے کپڑے میں لپیٹ کے آتی ہے چودھری کے پاس، چودھری سے کہتی ہے مبارک ہو، اللہ نے چاند جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ جب چودھری یہ سنا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے جو آگے ہاتھ بڑھائے تھے بیٹی کو پکڑنے کے لیے، ہاتھ پیچھے کر لیے اور دائی سے کہتا ہے خبردار، میری نظروں سے دور لے جائے اس کو۔ دائی کہتی ہے چودھری آج اندھیری آئی ہے، کل کو بارش بھی ہوگی، کہنے والی بات تھی اللہ نے جہاں بیٹی عطا کی ہے وہاں بیٹا بھی ہوگا۔ چودھری کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، یہاں پہ گاڑ دوں گا، دوبارہ میرے سامنے اس لڑکی کو مت لے کے آنا۔ میں چاہتا تھا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، وارث پیدا ہو، اور یہ منحوس پیدا ہو گئی ہے، نکل جائے اس کو لے کے یہاں سے۔ اور اٹھ کے باہر آتا ہے، باہر ڈھول بج رہا تھا، جشن منا رہے تھے لوگ، کھانے کھا رہے تھے۔ چودھری ان سے کہتا ہے ڈھول والے سے ڈھول بند کرو اور نکل جاؤ میری حویلی سے۔ لوگ خاموشی نکل جاتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم پڑ گیا چودھری گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ لوگ دل ہی دل میں ہنستے بھی ہیں کہ چودھری کتنا پاگل تھا، ہم سے یہ کہتا تھا میرا بیٹا پیدا ہوگا، اب دیکھا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ چودھری کا جو نوکر تھا نا اس کا نام تھا بالا۔ بالے سے کہتا ہے بالے تو نے میرے لیے بڑے جائز ناجائز کام کیے ہیں، آج تیرے امتحان کا وقت آ گیا۔ بالا کہتا ہے چوئی صاحب حکم کریں، کوئی بندہ اٹھانا ہے، مارنا ہے، پریشان مت ہو۔ بالا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ چودھری کہتا ہے سوچ لے بالے، جو میں کام کہنے والا ہوں نا بڑا مشکل کام ہے۔ کہتا ہے بالا کہ چوئی صاحب حکم کریں، مسئلہ بتائیں کام کیا ہے۔ کہتا ہے مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی منحوس ہوتی ہے، میں اس کو اپنے گھر میں پالنا نہیں چاہتا، تو میری بیٹی کو لے کے جا، کاٹ دے، مار دے، پھینک دے، کچھ بھی کر دے، اسے لے کے مت آنا، اگر لے کے آ گیا تو تیری خیر نہیں ہے، تو نہیں بچے گا۔ بالا حیران پریشان کہ چوئی صاحب آپ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہو؟ چودھری کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کر۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی کو معلوم پڑ گیا، چودھری کی بیوی کو، مختار کی بیوی کو، وہ اپنے شوہر کے پاؤں پڑتی ہے، ترلا منت لیتی ہے۔ وہ چودھری کے غصے سے واقف تھی۔ چودھری نے زور سے لات ماری ہے، خبردار منحوس، تو نے 8 سال بعد جو پیدا کیا، میں سوچ رہا بیٹا پیدا کرے گی، تو نے 8 سال بعد بیٹی پیدا کی ہے، بے شرم، اور لات مار کے دور پھینک دیا۔ وہ عورت روتی رہی۔ اس نے اس کی گود سے بچی کو اٹھایا اور بالے کو دے دیا، اس کو لے کے جا، مار دے، کاٹ دے، کچھ بھی کر، واپس مت لے کے آنا، اور واپس لے کے آگے تیری خیر نہیں ہے۔ پہلی بار بالے کے ہاتھ کانپ رہے تھے بچی کو پکڑتے وقت۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو لیتے ہیں، سوچتا سوچتا اپنے گھر لے آتا ہے، اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی پریشان کہ ایک دن کی بچی کون ہے، یہ کس کی بچی ہے، کہاں سے لے کے آیا؟ وہ کہتا ہے
اللہ کی بندی، یہ چودھری کی بیٹی ہے اور چودھری نے حکم دیا ہے اس کو مار دے، میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دے۔ بالے کی بیوی کا بھی نا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کہتی ہے بالے، چودھری کتنا ظالم ہے، اللہ نے 8 سال بعد اس کو بیٹی عطا کی ہے اور کہتا ہے مار دو۔ وہ کہتی ہے ہم تو نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے 4 گاؤں چھوڑ کے نا اس کی بہن کا گھر تھا، رات کا وقت تھا، وہ نکل پڑے اپنی بہن کے گھر پہ۔ دونوں میاں بھی پہنچتے ہیں اپنی سالی گھر پہ، تو وہاں پہ جا کے نا بہن اپنی بہن کی گود میں نا بچی ڈال دیتی ہے۔ کہتی بہن تیرے گھر میں بڑی مان سے آئی ہوں، اس بچی کو پال لے، اور کوئی محلے میں مانگے اس کو دے دے، کچھ بھی کر، بچی مرنی نہیں چاہیے۔ بہن کہتی ہے دیکھ میرے گھر میں غربت کا راج ہے، میرے پہلے 4 5 بچے ہیں، میں ان کو پالوں اس کو پالوں، کون ہے کیا ہے یہ؟ وہ کہتی ہے جس گھر میں کام کرتا نا میرا شوہر، اس کے چوہے کی بیٹی ہے، اس کو نفرت ہے بیٹیوں سے، تو کچھ بھی کر، میں ترلا ہے تیرے آگے، واسطہ رب کا، اس کو اپنے گھر میں رکھ لے، اگر اس کو ہم نے نہ مارا تو چوہری ہم کو نہیں چھوڑے گا، ہم کہہ دیں گے مار دیا، تم پال لے اس کو، کوئی محلے میں مانگے، کہیں بھی کوئی کسی کی اولاد نہیں، اس کو دے دو بے شک۔ وہ دونوں میاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پال لیں گے۔ وہ کہتی ہے کچھ پیسے بھی ہمیں ملیں گے نا ان کو دے دیں گے، پریشان مت ہونا۔ لو جی اپنی بہن کو دے کے دونوں میاں بھی واپس آ گئے اپنے گاؤں۔ بالا جاتا ہے چودھری کے پاس، کیا چودھری صاحب مار دیا میں نے، کام تمام کر دیا۔ چودھری بڑا خوش ہوتا ہے، بالے کو انعام سے نوازتا ہے۔ بالا کہتا ہے چودھری صاحب پہلے بھی آپ کا ہی کھاتے ہیں، اب بھی آپ کا ہی کھائیں گے اور آگے بھی، مجھے انعام کی رقم نہیں چاہیے۔ چودھری کہتا ہے نہ بالے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، میں ڈر رہا تھا کہیں تو کام نہ کر پائے۔ چودھری پھر بھی نا بالے کو رقم دیتا ہے، بالا رقم رکھ لیتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، ہفتے 10 دن بعد نا دونوں میاں بھی کہتے ہیں چلو تمہاری بہن گھر جاتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دے آتے ہیں تاکہ بچی کو پالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دونوں میاں بھی پہنچتے ہیں اپنی سالی گھر پہ، تو سالی سے جا کے نا اس کا جو بہنوئی ہے پیسے دیتا ہے، یہ لو پیسے رکھ لو۔ وہ کہتی ہے بھائی جان کس بات کے پیسے، تم کو بچی دے گئے تھے نا، اس کو پالنے میں جو خرچہ مرچہ آئے گا یہ اس کے پیسے رکھ لو۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب وہ تو بچی بڑی قسمت والی تھی، بڑے نصیب والی تھی، ہمارے گھر کے تو بھاگ کھل گئے، گھر کی حالت دیکھو کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ کہتا ہے ہوا کیا؟ وہ عورت کہتی ہے جس گھر میں کام کرتی ہوں نا اس کی مالکن کو اولاد نہیں تھی، جب میں نے اس کو بتایا نا اس نے بچی کو گود لے لیا اور ہم کو بھی انعام سے نوازا ہے، اور بچی اچھے گھر میں چلے گئی ہے، بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت امیر لوگ ہیں۔ تو یہ دونوں بہنیں خوش ہوتی ہیں اور وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر پہ، اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوا، بچی کا قتل نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، چودھری بھول بھال گیا، آخر اگلے سال اس کی جو بیوی ہے چودھری کی دوبارہ امید سے ہوتی ہے۔ چودھری اس بار نہ کوئی جشن نہیں مناتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، آخر جب ٹائم پورا ہوا تو چودھری مختار کی بیوی نے نا ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا، بیٹا بڑا خوبصورت۔ چودھری نے جب بیٹے کو دیکھا تو پھولے نہ سمائے، بڑا خوش، پھر تو پورے گاؤں میں جشن منایا، خوب دعوتیں کی، اور شریکوں سے کہتا ہے اے شریکو تم کیا کہہ رہے تھے، میری جائیداد پہ کتے بولیں گے، دیکھو میرا وارث پیدا ہو گیا۔ شریک کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا تو بڑی بات ہے، دیکھ لیں گے اس پالے گا تو۔ لو جی شریکوں کے تو آپس میں لگتی ہے، آپس میں چاچی تاؤ میں، اور بچہ جوان ہوتا رہا، پڑھتا گیا، اور بچہ نا بری صحبت میں لگ گیا، نشہ شراب آوارہ گردی۔ ماں باپ بڑے سمجھاتے اس کو کہ راہ راست پہ آ جا۔ اب کسی نے کہا کہ اس کی نا شادی کر دو، اب جوان ہو گیا ہے، اب وہ چودھری سوچتا ہے کہ اس کی شادی نا ایسے گھر میں کروں گا جہاں پہ نا لڑکا نہ ہو، اکیلی لڑکی ہو، تاکہ اس کی بھی جائیداد میرے بیٹے کو آ جائے۔ چودھری لالچی تھا، رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب جس طرح چودھری سوچتا تھا اس طرح رشتہ ملے نا، کرتے کراتے نا ایسے جو لڑکی والے ہیں وہ بھی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو معلوم پڑتا ہے چودھری مختار کا، تو چودھری مختار دونوں کو جو بیچولا ہوتا ہے دونوں کی بات کراتا ہے۔ چودھری مختار اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے اس گھر میں، وہاں پہ جا گھر دیکھتا ہے، گھر پریوار دیکھتا ہے، زمین جائیداد دیکھتا ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ لڑکی اکیلی ہے اور بہت بڑا گھر ہے۔ ان سے جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیں گے آپ کے گاؤں میں، پھر آپ کی جانچانا ہم بھی دیکھ بھال کر لیں گے، پھر رشتہ طے کریں گے۔ چودھری کہا ٹھیک ہے۔ لوگ ان کی بات طے ہو گئی لڑکی والوں کی اور لڑکے والوں کی، لڑکے والوں کو پسند آ گیا، لڑکی والوں کا بھی ڈاؤٹ تھا۔
جب چودھری مختار واپس آ گیا تو جو لڑکی کی ماں ہے وہ اپنی نکرانی کو بلاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ جو تیری بہن ہے نا فلانے گاؤں میں رہتی ہے، کہتی ہاں، اس کو پوچھ ایسے چودھری مختار نامی آدمی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے۔ وہ کہتی ہے پوچھتی ہے مالکن سے کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس گھر پہ۔ تو جو اس عورت تھی نا وہ نکرانی، اس کے ذہن میں بات آ گئی، پرانی بات، کہ میں نے سن رکھا تھا چودھری مختار یہ کہیں وہی بندہ تو نہیں ہے جس کی بیٹی میں نے آپ کو گود دی تھی۔ ابھی سوچ لی اپنے ذہن میں۔ وہ کہتی ہے پھر مالکن سے میں اپنی بہن سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ وہ اپنی بہن سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے بہن میں تیرے پاس ایک بات پوچھنے آئی ہوں، تو یہ بتا کہ تیرے گاؤں میں کوئی چودھری مختار نامی آدمی رہتا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں رہتا ہے۔ کہتا ہے ایسے ایسے اس کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ میری مالکن اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے، کیسے لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں۔ وہ کہتی ہے جب تو مجھے اتنے سال پہلے ایک بیٹی دے گئی تھی، لڑکی دے گئی تھی، وہ لڑکی اسی کی بیٹی تو نہیں تھی؟ وہ کہتی ہاں اسی کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں بہنیں حیران پریشان کہ بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے تو گناہ ہے، ایسا کام تو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے میں اپنی مالکن کو جا کے ساری بات بتاتی ہوں۔ وہ پہنچتی ہے اپنی مالکن گھر پہ، اسے کہتی ہے کہ ایک تو بہت بڑا گناہ ہونے والا ہے۔ کہتی ہے کون سا گناہ ہونے والا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اتنے سال پہلے جو بیٹی آپ کو دی تھی کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتی تو نے کہا تھا تیری بہن کی بیٹی ہے۔ کہتے میں نے جھوٹ کہا تھا، وہ اسی چودھری کی بیٹی ہے جس کے گھر میں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہو۔ وہ چودھری بہت ظالم تھا، اس کو نفرت تھی لڑکیوں سے۔ اس کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی ایک دن کی بیٹی، اس نے نوکر سے کہا اپنے سے کہ اس کو مار دے۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بچی کو مارے۔ وہ بچی کو لے کے میرے پاس آ گئے اور آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، میں نے آپ سے بات کی اور بچی آپ نے پال لی۔ اب نہ دونوں میاں بھی سوچتے ہیں کہ کتنا ظالم آدمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم رشتہ دیکھنے جائیں گے، اس کے بعد بات ہوگی۔ یہ جاتے ہیں چودھری مختار گھر میں، رشتہ دیکھتے ہیں، سارا بات کرتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد نا ان سے کہتے ہیں کہ نا ہم نے سنا تھا کہ آپ کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی پہلے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی بیٹی تو پیدا ہوئی تھی، وہ تو پیدا ہوتی مر گئی تھی۔ کہتے ہیں آپ سچ سے بتائیں گے؟ وہ نا چودھری کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بہن تم تو سچ بتا دو، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں وہ تو مر گئی تھی۔ کہتے ہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، وہ بیٹی آج بھی زندہ ہے۔ چودھری مختار کے تو ہاتھ پاؤں نہ کانپ گئے کہ کیا کہہ رہی ہے، ان کو کیسے معلوم پڑا کہ بیٹی میری پیدا ہوئی تھی؟ وہ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں جس گھر میں آپ رشتہ لینے آئے تھے نا ہماری بیٹی کا، وہ بیٹی اور کوئی نہیں ہے، آپ کی وہ بیٹی ہے جس کو اپنے مارنے کے لیے نوکر کو دیا تھا، بالے کو دیا تھا مارنے کے لیے۔ چودھری بھی حیران پریشان، چودھری کی بیوی بھی حیران پریشان، چودھری کا بیٹا بھی، سب لوگ سکتے میں آ گئے، خاموش۔ یہ کیا رہی ہے عورت؟ وہ کہہ رہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تمہاری وہ بیٹی میری بیٹی ہے؟ اس کو پورا واقعہ بتاتی ہے۔ انہیں اپنے نوکر کو کہا کہ بچی کو مار دے۔ انہوں نے بچی کو مارا نہیں ہے، اپنی بہن کو جا کر دیا ہے، جو اس کی بیوی ہے اس کی بہن کو جا کر دیا ہے۔ اس کی جو بہن ہے میرے گھر میں کام کرتی تھی، ہمارے گھر میں اولاد نہیں تھی، ہم اولاد کو ترس رہے تھے، ہم نے اس کی بیٹی سمجھ کے پالا۔ اپنی بیٹی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس کی بیٹی کو پہلی بار معلوم پڑا، بیٹی بھی ساتھ لے کے آئے تھے اپنی، کہ میرے اصل ماں باپ تو یہ ہیں۔ اب وہ جب دیکھتی ہے ماں، بیٹی کی اصل ماں دیکھتی ہے اپنی بیٹی کو سامنے، بھاگ کے جاتی ہے، بیٹی کو گلے لگا دیتی ہے، بیٹی کو چومتی ہے اور گلے لگاتی ہے اور روتی ہے، اپنی بیٹی سے معافی مانگتی ہے۔ جب بیٹی کو معلوم پڑتا ہے کہ میرا باپ کتنا ظالم تھا، مجھ کو ایک دن کو مارنے کے لیے نوکر کو دے دیا تھا، اس کو اتنا غصہ آتا ہے، باپ کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ وہ یہ سب کہہ کے وہاں سے سلام دعا کر کے واپس آئے تھے اپنے گھر میں۔ اب تو چودھری مختار کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ بلاتا ہے اپنے نوکر کو، کہتا ہے بالے سچ سچ بتا، جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے، تو نے میری بیٹی کو مارا نہیں تھا؟ بالا کہتا ہے چودھری صاحب میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی اس ننھی سی جان کو مارنے کے لیے، ہم نے کیا پتا تھا کہ وہاں آپ کی بیٹے کا رشتہ طے ہوگا، ہم تو چھوڑ آئے تھے 4 گاؤں دور جا کے، اور یہ اللہ کی کرنی آپ اپنی ہی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرانے جا رہے تھے۔ تو مجھے معلوم پڑا تو ہم نے ان سے بتا دیا ساری واقعہ۔
کہ جو بیٹی اور جو بیٹا لڑکا لڑکی ہیں دونوں بہن بھائی ہیں۔ چودھری نا والے کے آگے نا شرمندہ ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے آگے بھی شرمندہ ہوتا ہے، بیوی کے آگے بھی۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نا بالے تو نے بڑا اچھا کام کیا، اگر آج معلوم پڑا میری بیٹی کی زندگی بچی ہوئی ہے تو اس کا سارا سرا تیرے سر پہ جاتا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ لوگ جاتے ہیں پھر اس گھر میں، میاں بیوی چودھری مختار اپنی بیوی کو بیٹے کو لے کے جاتے ہیں، ان کے گھر جا کے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے ہیں کہ ہم سے جو ہو گیا ہمیں معاف کر دو، بس ایک بار اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ بیٹی غصے سے دیکھتی ہے، اٹھ کے وہاں سے آ جاتی ہے۔ پھر بیٹی کی جو سگی ماں ہے اس کے پیچھے جاتی ہے، اسے کہتی ہے تیرا باپ ساری رات سویا نہیں ہے۔ اس کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے اور اس نے بالے سے ہی معافی مانگی ہے، تو بھی معاف کر دے۔ پھر بیٹی کو منا کے لے کے آتی ہے اس کی اصل ماں، اپنے ماں باپ سے ملتی ہے، باپ سے گلے ملتی ہے پر دل سے معاف نہیں کرتی، لیکن وہ ساری عمر اپنے اسی گھر پہ رہتی ہے جنہوں نے پالا تھا۔ تو اکثر جو ہے نا لوگ جائیداد کی خاطر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، جہاں پہ جائیداد ہوتی ہے نا وہاں پہ فساد فتنے۔ ہمارے جاننے والے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو بوڑھی کر دیا تھا کیونکہ جائیداد تقسیم ہوگی، اس کے جہاں پہ جائیداد جائے گی اور اس کو کہیں نہ ایسی شادی نہ ہو، لیکن شکر ہے کہ شادی ہو گئی تھی۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے کہ کہیں آپ نے بھی سنا ایسا واقعہ۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔